بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریل گاڑی کی تیز وزل کی آواز فضا میں گونجی تو ریل گاڑی کی کھڑکی کی سلاخوں سے سر لٹکائے سوئی ہوئی سمیرہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ سیدھی ہوئی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ریل گاڑی اب اسٹیشن میں داخل ہو گئی تھی اور اس کی اسپیڈ کافی کم تھی۔ ریل گاڑی آنے پر پلیٹ فارم پر بنے بینچ پر بیٹھے اکا دکا مسافر اٹھ کر ریل گاڑی کے قریب آ گئے تھے۔ ریل گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور ڈبوں میں بیٹھے مسافر اٹھ کر باہر جانے لگے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ریل گاڑی کی وزل کی آواز پھر سے فضا میں گونجی۔ اب ریل گاڑی چلنے کے لیے تیار تھی۔ پھر ریل گاڑی نے جھٹکا کھایا اور نارمل رفتار سے چلنے لگی اور پھر اس کی رفتار میں اضافہ ہونے لگا۔ ابھی گاڑی اس پلیٹ فارم کو چھوڑنے ہی والی تھی کہ سمیرہ کو اپنی کھڑکی کے پاس سے ایک لڑکا بھاگتا ہوا دکھائی دیا۔ پھر وہ سمیرہ والے ڈبے میں سوار ہو گیا۔ یہ لڑکا بھاگ کر سوار ہوا تھا۔ سمیرہ نے دیکھا وہ ایک پرکشش اور خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ چلتے ہوئے آیا اور سمیرہ کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے کندھے پر لٹکا اپنا سفری بیگ اتارا اور سیٹ پر رکھ لیا۔ لگتا ہے آپ اسٹیشن پر سو گئے تھے۔ سمیرہ نے ہنستے ہوئے اس لڑکے سے مخاطب ہوتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا۔ اس لڑکے نے سوالیہ نگاہوں سے سمیرہ کی طرف دیکھا۔ پھر وہ سمیرہ کی بات کا مطلب سمجھ گیا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، دراصل میں جس تانگے پر اسٹیشن کی طرف آ رہا تھا اس کا دھرا ٹوٹ گیا تھا، اس وجہ سے اسٹیشن پر پہنچنے میں مجھے تاخیر ہو گئی اور یہاں پہنچا تو ریل گاڑی چل پڑی تھی، اس لیے مجھے بھاگ کر ڈبے میں سوار ہونا پڑا۔ اوہ، سمیرہ نے سمجھنے والے انداز میں سر کو اسبات میں جنبش دی۔ جی، آپ کچھ کھائیں گی؟ تھوڑی دیر بعد لڑکے نے اپنے سفری بیگ کی زپ کھولتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں، شکریہ، جواباً سمیرہ نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اس لڑکے نے بیگ سے بسکٹ کا ایک پیکٹ نکالا اور پیکٹ کھول کر اس میں سے ایک بسکٹ نکال کر کھانے لگا۔ بھوک تو سمیرہ کو بھی لگی ہوئی تھی اور وہ یہ بات بھی بخوبی جانتی تھی کہ دوران سفر کسی اجنبی مسافر سے چیز لے کر نہیں کھانی چاہیے، اسی وجہ سے اس نے اس لڑکے کو انکار کیا تھا۔ لیکن سمیرہ کی نظریں کبھی کبھی خود بخود لڑکے کے ہاتھوں میں پکڑے بسکٹ کے پیکٹ پر پڑتی تھی اور اس کے پیٹ میں اچھلتے چوہے مزید ناچنا شروع کر دیتے تھے، اور جس رفتار سے وہ لڑکا اپنے پیٹ میں بسکٹ اتار رہا تھا اس سے پیکٹ میں موجود بسکٹس کی تعداد آدھی سے بھی کم رہ گئی تھی۔ اچانک اس لڑکے کی نظر سمیرہ پر پڑی تو وہ مسکرایا اور بسکٹ کا پیکٹ دوبارہ سمیرہ کی طرف بڑھا دیا۔ لے لیجئے۔ نہیں شکریہ، سمیرہ نے اس دفعہ بھی مشکل سے انکار کیا۔ غصہ مت کیجیے گا، میں دراصل اجنبیوں سے چیز لے کر نہیں کھاتی۔ وجہ سن کر وہ لڑکا مسکرایا۔ سمیرہ کو اس لڑکی کی مسکراہٹ بہت بھری لگی۔ اس لڑکے نے سیٹ پر پڑے اپنے سفری بیگ کی زپ دوبارہ کھولی اور اس میں سے بسکٹ کا ایک بند پیکٹ نکالا۔ یہ لے لیجئے، یہ پیکٹ بند ہے۔ اس لڑکے نے وہ پیکٹ سمیرہ کی طرف بڑھایا تو سمیرہ نے ہچکچاتے ہوئے بسکٹ کا پیکٹ پکڑ لیا۔ میرا نام کاشف ہے، لڑکے نے اپنا تعارف کرانے میں پہل کی۔ اور میرا نام سمیرہ ہے، جواباً سمیرہ نے اپنا نام بتایا۔ اس نے اب بسکٹ کھانے شروع کر دیے تھے۔ ویسے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سمیرہ نے پوچھا۔ نواب شاہ، کاشف نے بتایا تو سمیرہ خوشی سے چہکی۔ ارے، کیا ہوا؟ کاشف سمیرہ کے چہکنے پر حیران ہوا۔ میرا گاؤں بھی وہی ہے، سمیرہ نے مسکراتے ہوئے وجہ بتائی۔ اچھا، جواباً کاشف نے مسکراتے ہوئے لفظ اچھا کو لمبا کیا۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہم دونوں ایک ہی گاؤں کے ہیں۔ ہاں، ہے تو صحیح، سمیرہ خوشی سے بڑبڑائی، اس کی خوشی دیدنی تھی۔ جی، کاشف کو شاید سنائی نہیں دیا تھا۔ میں کہہ رہی تھی کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، سمیرہ نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ کاشف نے بسکٹ کا آخری ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اپنی تعلیم مکمل کر کے، یا یوں کہہ لیں اپنی آدھی زندگی گزار کر شہر سے واپس آ رہی ہوں۔ سمیرہ نے آخری جملہ کھوئے کھوئے لہجے میں ادا کیا۔ کیا مطلب؟ کاشف نے الجھن آمیز نگاہوں سے سمیرہ کی طرف دیکھا۔ ابا جی نے بچپن سے ہی تعلیم کے سلسلے میں شہر بھیج دیا، سارا بچپن وہیں گزرا اور آج میں اپنے گاؤں واپس لوٹ رہی ہوں۔ 22 کا ہندسہ پار کرنے کے بعد سمیرہ اپنی زندگی کا احوال مختصر الفاظوں میں بیان کیا۔ اس کے لہجے میں دھک کا عنصر شامل تھا۔ ارے، بے اختیار کاشف کے منہ سے نکلا تو سمیرہ چونکی۔ کیا ہوا؟ سمیرہ نے پوچھا۔
میری اور آپ کی کہانی ملتی جلتی ہے، کاشف نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ کیا مطلب؟ سمیرہ نے بظاہر پوچھا۔ مطلب یہ کہ سمیرہ جی، میں بھی بچپن سے ہی تعلیم کے سلسلے میں شہر میں تھا، اور میں بھی آج اپنی تعلیم مکمل کر کے نواب شاہ واپس آ رہا ہوں، کاشف نے بتایا۔ تو سمیرہ ہنس پڑی۔ یہ تو اور بھی اچھا ہے، وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے بڑبڑائی۔ کیا کہا آپ نے؟ کاشف نے سوالیہ نگاہوں سے سمیرہ کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ شہر سے تعلیم مکمل کر کے گاؤں واپس آ رہے تھے تو فتح پور سے ریل میں کیوں سوار ہوئے؟ سمیرہ نے کاشف کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ دراصل فتح پور میں میرا ایک دوست رہتا ہے، ہم دونوں شہر سے صبح کی گاڑی سے سوار ہوئے تھے، فتح پور اسٹیشن پر آئے تو وہ مجھے زبردستی اپنے گاؤں لے گیا۔ ان کے گھر والے اتنے اچھے تھے کہ وہ مجھے آنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ انہوں نے میری خوب آؤ بھگت کی، بڑی مشکل سے اپنی جان چھڑا کر وہاں سے نکلا تو تانگے کا دھرا ٹوٹ گیا، اسٹیشن پہنچا تو گاڑی چل پڑی اور مجھے بھاگ کر گاڑی میں سوار ہونا پڑا۔ کاشف نے ہنستے ہوئے وجہ بتائی تو سمیرہ بھی بے اختیار ہنس پڑی۔ ویسے آپ شہر جانے کے تذکرے پر کافی افسردہ ہوئی تھیں، لگتا ہے آپ کو شہری زندگی کچھ بھائی نہیں، کاشف نے سمیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، سمیرہ نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ مجھے تو ابا کی وجہ سے شہر آنا پڑا، ابا جی کا مزاج بڑا سخت ہے، ورنہ میں تو اپنے گاؤں میں خوش تھی۔ سمیرہ جی، یہ بات بھی ہم دونوں میں بہت میل کھاتی ہے، میں بھی اپنی اماں کی وجہ سے شہر اپنے ماموں کے ساتھ آیا تھا، ورنہ میں بھی اپنے گاؤں سے بے حد محبت کرتا ہوں، کاشف نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ تو جواباً سمیرہ نے بھی صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ کیا کہا آپ نے؟ ویسے آپ گاؤں میں کہاں رہتی ہیں؟ تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد کاشف نے دوبارہ گفتگو کا آغاز کیا۔ میں چودھری نواز کی بیٹی ہوں، سمیرہ نے بتایا۔ اوہ، کاشف نے یہ جاننے کے بعد منہ سے ایک طویل اور بوجھل سانس خارج کی۔ آگ دونوں طرف ہی لگی ہوئی تھی، کیونکہ جب وہ ریل گاڑی کے اس ڈبے میں سوار ہوا تھا تو وہ بھی سمیرہ کی خوبصورتی پر مر مٹا تھا، اور اس کی خوشی بھی دیدنی ہو گئی تھی۔ جب اسے پتہ چلا تھا کہ سمیرہ اسی گاؤں کی ہے، لیکن پھر اس خبر سے جلدی آگ پر پانی چھڑکنے کا کام کیا کہ سمیرہ چودھری نواز کی بیٹی ہے، اس کا مطلب آپ بڑے لوگ ہیں، وہ ٹوٹتے دل کے ساتھ بولا۔ نہیں کاشف جی، بڑی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ہماری تعلیم نے ہمیں اتنا شعور تو دیا ہے کہ سب انسان برابر ہیں۔ سمیرہ نے کاشف کا بجھا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ جی بالکل، کاشف نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن بات صرف کہنے کی حد تک ٹھیک ہے، مگر ماننے کی اعتبار سے نہیں۔ میں آپ کا مطلب سمجھی نہیں، سمیرہ واقعی سمجھی نہیں تھی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سمیرہ جی، کہ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، مگر مانتا کوئی نہیں۔ ذات پات اونچ نیچ پر ابھی بھی کئی جھگڑے ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ ہونے کے باوجود ایسی بے معنی باتوں کو آگے رکھتا ہے اور مذہب کی باتیں کہنے تک محدود رکھتا ہے، کاشف دل برداشتہ لہجے میں بولا۔ کاشف جی، آپ کی باتیں دل کو چھو رہی ہیں، اور میں آپ کی باتوں سے متفق بھی ہوں، سمیرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور آپ ایک اچھے انسان ہیں، سمیرہ کی اس بات پر کاشف مسکرایا، لیکن اندر سے وہ ٹوٹ چکا تھا، اس کی پہلی محبت شروع ہونے سے پہلے ہی دم توڑ چکی تھی۔ اسی وقت ریل گاڑی کی وسل کی آواز فضا میں گونجی۔ لیجیے، باتوں ہی باتوں میں سفر کا پتہ ہی نہیں چلا اور نواب شاہ بھی آ گیا، سمیرہ نے کھڑکی سے باہر پلیٹ فارم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ واقعی؟ جواباً کاشف مسکرایا۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، کاشف جی، سمیرہ نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی، جواباً کاشف پھیکی ہنسی ہنسا۔ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ گاؤں میں کہاں رہتے ہیں؟ سمیرہ نے پوچھا۔ میں رحمت کسان کا بیٹا ہوں، کاشف نے بتایا تو سمیرہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا جی، امید ہے جلد ہی ہماری دوسری ملاقات ہوگی، سمیرہ نے کہا تو جواباً کاشف نے صرف سر ہلانے میں ہی اکتفا کیا۔ دونوں ریل گاڑی سے نیچے اترے تو اسٹیشن پر سمیرہ کے باپ کا برسوں کا وفادار ملازم خوشیہ آیا ہوا تھا۔ اس نے سمیرہ کا بیگ پکڑا اور وہ دونوں اسٹیشن سے باہر نکلے تو سمیرہ نے دیکھا خوشیہ اس کے لیے بگی لے کر آیا تھا۔ خوشیہ نے سمیرہ کا بیگ بگی میں رکھا اور سمیرہ کے لیے بگی کا دروازہ کھول دیا۔ سمیرہ نے بگی پر چڑھنے سے پہلے ارد گرد نگاہیں دوڑائیں تو آخرکار اس کی متلاشی نگاہوں نے اپنی منزل ڈھونڈ ہی لی۔ کاشف تھوڑی دور ایک درخت کے نیچے کھڑے تانگے پر سوار ہو رہا تھا۔
وہ مسکرائی اور بگی پر چڑھ گئی۔ خوشیہ نے بگی کا دروازہ بند کر دیا اور خود بگی کے آگے بنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ کوچوان نے گھوڑے کو اشارہ دیا تو گھوڑا آگے بڑھنے لگا۔ بگی نواب شاہ گاؤں کی طرف جانے والے کچے راستے پر جا رہی تھی۔ شام کے سائے ہر طرف پھیلنا شروع ہو گئے تھے۔ سورج اب مدھم ٹکیا میں تبدیل ہو چکا تھا۔ پرندے گولوں کی شکل میں اپنے گھروں کا رخ کر رہے تھے اور ہوا کا احساس خوشگوار ہو رہا تھا۔ کھیتوں میں کام کرتے کسان اب اپنا اپنا کام چھوڑ کر کھیتوں میں بنی پگڈنڈیوں پر چل کر اپنے گھروں کی راہ لے رہے تھے۔ سمیرا ارد گرد لہراتے کھیت دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ کھیتوں میں بنی پگڈنڈی پر چلتے کسانوں کی قطار دیکھ کر اس کے ذہن میں کاشف کے باپ رحمت کسان کا نام ابھرا۔ خوشیہ چچا، بگی میں آگے بیٹھے ہوئے خوشیہ کا چچا کو آواز دی۔ وہ خوشیہ کو بچپن میں بھی خوشیہ چاچا ہی کہہ کر بلاتی تھی۔ جی پتر، خوشیہ اس کی طرف گھوما۔ ہمارے گاؤں میں کوئی رحمت کسان رہتا ہے؟ سمیرا نے پوچھا۔ رحمت کسان؟ خوشیہ نے زیر لب لفظ دہراتے ہوئے کہا۔ ہاں پتر، ہماری زمینوں پر ہی کام کرتا تھا، خوشیہ نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کرتا تھا؟ سمیرا نے سوالیہ نظروں سے خوشیہ کی طرف دیکھا۔ ہاں کرتا تھا، مگر پھر اس نے کام چھوڑ دیا تھا، خوشیہ نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مگر کیوں؟ سمیرا نے پوچھا۔ وہ تو بڑی پرانی بات ہے پتر، یہ اس دور کی بات ہے جب تو میری گود میں کھیلا کرتی تھی، خوشیہ نے مسکراتے ہوئے بتایا تو سمیرا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ان کا گھر کہاں ہے؟ سمیرا نے تھوڑے توقف کے بعد پوچھا۔ تیری سہیلی ہے نا گھگی، اس کی گلی میں اس کا مکان ہے۔ پر تو کیوں پوچھ رہی ہے؟ خوشیہ نے بتاتے ہوئے پوچھا۔ بس ایسے ہی، گھگی ٹھیک ہے نا چاچا؟ سمیرا نے بات کو ٹالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں پتر، وہ بالکل ٹھیک ہے، اگلے مہینے اس کا بیاہ ہے، خوشیہ نے بتایا تو سمیرا چونکتے ہوئے اپنی جگہ سے اچھلی۔ اچھا؟ اس نے حیرانگی سے لفظ اچھا کو لمبا کھینچا۔ ہاں پتر، خوشیہ سمیرا کے اچھلنے پر ہنس پڑا۔ میری بچپن کی سہیلی کا اگلے مہینے بیاہ ہے اور مجھے معلوم ہی نہیں؟ اس کا لہجہ شکایتی تھا۔ پتر، وہ کون سا پڑھی لکھی ہے جو تجھے خط کے ذریعے بتاتی؟ اب آ گئی ہے تو مل کر گلے شکوے دور کر لینا، خوشیہ نے سمیرا کے اچھلنے پر ہنسا۔ خوشیہ نے کہا تو اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، وہ تو میں کروں گی ہی۔ خوشیہ اس کے یوں منہ بنانے پر بے اختیار ہنس دیا۔ اب سمیرا نے دوبارہ بگی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ گھگی کے تذکرے سے اسے اپنا دھندلا بچپن یاد آ گیا تھا۔ وہ اور گھگی گاؤں کی گلیوں میں چہکتے ہوئے کھیلتی تھیں، کھیتوں میں بنی پگڈنڈیوں پر دوڑتی تھیں اور اکثر ان پگڈنڈیوں پر پھسل بھی جاتی تھیں۔ بیتے بچپن نے اس کی یادوں پر بسیرا کیا تو وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ وہ حویلی پہنچی تو اس کا باپ چودھری نواز اور بوڑھی دادی جمیلہ بیگم حویلی کے صدر دروازے پر اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ چودھری نواز نے روایتی زمینداروں کی طرح بوسکی کی قمیص، گورے لٹھے کی شلوار اور قیمتی واسکٹ زیب تن کر رکھی تھی۔ سر پر اونچے شملے والی پگڑی اور پاؤں میں تلے دار کھوسا تھا۔ چودھری نواز کی نوک دار اوپر کو اٹھی غرور صحت مند مونچھیں تھی جو اس کی شخصیت کو خاصا باروب بنا رہی تھی۔ برسوں کی جدائی میں سمیرا جب باپ سے لپٹی تو آنسوؤں کی برسات شروع ہو گئی۔ چودھری نواز کی آنکھیں بھی برس پڑیں۔ سمیرا اس کی اکلوتی بیٹی تھی، ماں اس کی بچپن میں ہی گزر گئی تھی۔ اتنی بڑی حویلی میں صرف باپ اور دادی اس کے اپنے سگے تھے۔ دادی سے گلے ملی تو دادی اسے زور سے بھینچ کر زاروں قطار رونے لگیں۔ جب کافی وقت گزر گیا تو چودھری نواز اپنی ماں جمیلہ بیگم سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، چل بس کر اماں، اب یہ یہیں رہے گی۔ جمیلہ بیگم اسے خود سے علیحدہ کیا اور اس کا چہرہ لرزتے ہوئے ہونٹوں سے چومنے لگیں۔ پھر یہ چھوٹا سا قافلہ حویلی میں داخل ہوا۔ حویلی بہت شاندار تھی۔ حویلی کے اندر داخل ہوں تو کھلا کشادہ صحن اپنی مثال آپ تھا۔ کھانا چودھری نواز، جمیلہ بیگم اور سمیرا نے اکٹھے ہی کھایا تھا۔ سمیرا نے ایک بات نوٹ کی تھی جب سے وہ حویلی میں آئی تھی، اس کی دادی جمیلہ بیگم بالکل خاموش تھیں۔ کھانے کی میز پر وہ وقفے وقفے سے آنکھ چرا کر سمیرا کی طرف دیکھ لیتی تھیں۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئیں۔ اس نے بیگ سے باریک لون کا سوٹ نکالا اور اسے تبدیل کرنے کے بعد کمرے میں اکلوتی اور بڑی سی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کھڑکی کے 4 لکڑی کے پٹ تھے جو اندر کی جانب اور باہر کی جانب کھلتے تھے۔
بیچ میں لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ رات نے اپنی سیاہ چادر ہر طرف تان لی تھی، لیکن چاند کی روشنی نے رات کی سیاہی کو کافی کم کر دیا تھا۔ سمیرہ کھڑکی کی سلاخ کو تھامے کاشف کے خیالات میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کاشف کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ صبح کا انتظار کر رہی تھی تاکہ اپنی سہیلی گھگی سے ملنے کے بعد کسی بہانے سے کاشف کے گھر جا سکے۔ چھن چھن کمرے میں پائل کی تیز آواز نے اسے کاشف کی یادوں سے باہر کھینچا۔ اس نے چونکتے ہوئے ارد گرد نگاہیں دوڑائیں اور پھر گھومی، مگر کمرے میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ پھر اس کے کانوں میں پائل کی آواز گونجی۔ وہ کھڑکی کی سلاخ چھوڑ کر حیرت سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ کمرے میں پائل کی چھن چھن کی آواز تو آ رہی تھی، مگر وہ آواز کہاں سے آ رہی تھی یہ جاننے سے سمیرہ قاصر تھی۔ اچانک اس کی نظر پلنگ والی دیوار کے پاس پڑی تو اسے اپنے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رکتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ سمیرہ کو دیوار پر ایک سایہ نظر آ رہا تھا جو کسی عورت کا تھا، مگر اس سائے والی عورت کا وجود کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ خوف نے یکدم اس پر بسیرا کیا اور اس کا پورا جسم پسینے میں نہا گیا۔ ایک مرتبہ پھر پائلوں کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ دیوار سے عورت کا سایہ یکدم غائب ہو گیا تھا۔ اب اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کمرے میں کوئی عورت پیروں میں پائل پہنے ٹہل رہی ہے۔ سمیرہ نے دوپٹے کے پلو سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ پھر سمیرہ نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ پھر اس نے کھڑکی کے ذریعے باہر برآمدے میں جو منظر دیکھا، اس نے اس کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑا دی۔ اس کے کمرے کے باہر بنے برآمدے کے ستون کے پاس ایک لمبے بالوں والی عورت اپنا منہ صحن کی طرف کیے کھڑی تھی۔ اس عورت کی پیٹھ سمیرہ کی طرف تھی اور اس عورت کے ارد گرد سفید دو دھیار روشنی چھائی ہوئی تھی۔ اس عورت نے گردن گھما کر سمیرہ کی طرف دیکھا تو سمیرہ کو حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا، کیونکہ اس عورت کا چہرہ ہو بہو سمیرہ جیسا ہی تھا۔ سمیرہ ابھی چیخنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ اس کے کانوں میں تیز پھنکار کی آواز پڑی۔ وہ چونکی۔ اس نے دیکھا ایک کالے رنگ کا سانپ کھڑکی کی سلاخوں میں سے ایک سلاخ پر لپٹا ہوا تھا۔ سمیرہ چیختے ہوئے تیزی سے پیچھے ہٹی۔ سمیرہ کی چیخ سے اس سانپ نے اپنے بل سوراخ پر سے ڈھیلے کیے اور باہر برآمدے میں جا گرا۔ سمیرہ نے کھڑکی کے باہر نظر دوڑائی تو وہ لمبے بالوں والی اس کی ہمشکل عورت بھی کہیں نظر نہیں آئی۔ سمیرہ کی چیخ کی آواز باہر ٹہلتے ہوئے پہرے دار بھورے اور بشیرے کے کانوں میں پڑی تو وہ تیزی سے سمیرہ کے کمرے کی طرف بڑھے۔ یہی نہیں، چودھری نواز اور جمیلہ بیگم بھی اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل آئے تھے۔ وہ بھی سمیرہ کے کمرے کی طرف بڑھے۔ کیا ہوا سمیرہ پتر؟ جمیلہ بیگم نے ڈری سہمی سمیرہ کو گلے لگاتے ہوئے پوچھا۔ وہ دادی، ڈر کی وجہ سے سمیرہ نے ہکلاتے ہوئے کہا، میں نے ابھی کمرے کی کھڑکی کی سلاخ پر ایک سانپ کو لپٹے ہوئے دیکھا۔ سانپ؟ ڈر کی وجہ سے جمیلہ بیگم بھی ہکلائیں۔ جی، سمیرہ نے جمیلہ بیگم سے لپٹتے ہوئے کہا۔ بھورے، بشیرے، اس سانپ کو جلدی سے ڈھونڈو، چودھری نواز نے باری باری بھورے اور بشیرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی چودھری جی، دونوں نے بیک زبان ہو کر مودبانہ لہجے میں کہا۔ وہ سانپ باہر برآمدے میں گر گیا تھا جب میں چیخی تھی، سمیرہ نے مزید بتایا تو بھورا اور بشیرہ اس بات میں سر ہلا کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ شکر ہے سوہنے رب کا کہ اس سانپ نے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، جمیلہ بیگم نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا۔ چودھری نواز کمرے میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ تو اماں خواہ میں ڈر گئی۔ بیٹی، یہ چودھری نواز کی ہے اور خواہ اتنا ڈر گئی؟ چودھری نواز نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے خفا لہجے میں کہا۔ ہر کسی کے سینے میں تیرے جیسا پتھر دل تو نہیں ہوتا، جمیلہ بیگم نفرت سے چودھری نواز کی طرف دیکھتے ہوئے بولیں۔ چودھری نواز منہ سے کچھ نہیں بولا۔ اس نے خوشیہ کو اپنے کمرے میں سے حقہ لانے کا کہا۔ جمیلہ بیگم اور سمیرہ کمرے میں موجود پلنگ پر بیٹھ گئی تھیں۔ سانپ کے چکر میں اپنی ہمشکل عورت کا منظر اس کے ذہن سے نکل گیا تھا۔ خوشیہ نے حقہ لا کر چودھری نواز کے سامنے رکھ دیا اور وہ حقے کے گہرا گہرا کش لینے لگا۔ اسی وقت باہر صحن میں ایک مردانہ چیخ کی آواز سنائی دی۔ یہ تو بشیرے کی چیخ لگتی ہے، چودھری نواز نے اپنی نشست چھوڑتے ہوئے کہا۔ جمیلہ بیگم اور سمیرہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔
چودھری نواز باہر صحن کی طرف تیز قدموں سے بڑھا تو خوشیہ، جمیلہ بیگم اور سمیرہ نے بھی اس کی پیروی کی۔ باہر صحن میں چھت کی طرف جاتی سیڑھیوں کے پاس بشیرہ زمین پر گرا تڑپ رہا تھا اور بھورا اس پر جھکا ہوا تھا۔ کیا ہوا اسے؟ قریب پہنچنے پر چودھری نواز نے پوچھا۔ بھورا تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ چودھری جی، اس سانپ نے بشیرے کو ڈس لیا ہے، بھورے نے بشیرے کے پاؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جہاں سانپ کے کانٹے کا نشان تھا۔ بشیرے نے اب تڑپنا بند کر دیا تھا۔ اس کا جسم اب ساخت ہو چکا تھا اور اس کے منہ سے جھاگ بہنے لگی تھی۔ کہاں گیا وہ سانپ؟ چودھری نواز نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں چودھری صاحب، لگتا ہے چھت کی طرف گیا ہے، بھورے نے کانپتے ہوئے لہجے میں بتایا۔ تو ڈھونڈو اسے، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جہاں نظر آئے بندوق کی گولی سے اس کا سر اڑا دینا۔ چودھری نواز نے غصے سے بھورے کو حکم دیا اور پھر خوشیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم بھی جاؤ اس کے ساتھ۔ جی چودھری جی، خوشیہ نے اثبات میں سر ہلایا اور وہ دونوں، بھورا اور خوشیہ، سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں کی واپسی ہوئی تو وہ خالی ہاتھ تھے۔ چودھری جی، اوپر تو وہ سانپ کہیں بھی نہیں ہے، خوشیہ نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو کیا اس سانپ کو زمین کھا گئی ہے یا آسمان نکل گیا؟ چودھری نواز غصے سے دھاڑا۔ چودھری جی، اگر آپ حکم کریں، پاس ہی ایک جوگیوں کی بستی ہے، میں وہاں سے نارنگ جوگی کو لے آتا ہوں، وہ آسانی سے اس سانپ کو پکڑے گا۔ خوشیہ نے ہکلاتے ہوئے بظاہر چودھری نواز سے مشورتاً پوچھا۔ سانپ خطرناک لگ رہا ہے، کہیں وہ کسی اور کو نقصان نہ پہنچا دے۔ چودھری نواز نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے گہری سانس لی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو خوشیہ، تم 2 گھوڑے لے جاؤ اور جلدی سے نارنگ جوگی کو لے آؤ، چودھری نواز نے کہا۔ تو خوشیہ اثبات میں سر ہلاتے ہوئے گھوڑے والے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور بھورے، تم بشیرے کی لاش کو اس کے گھر پہنچانے کا بندوبست کرو، چودھری نواز نے بھورے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ تو بھورے نے بھی اثبات میں سر ہلایا اور بشیرے کی لاش کی طرف بڑھا۔ اماں، آپ بھی اور سمیرہ پتر، تم بھی اپنے اپنے کمروں میں چلی جاؤ اور دروازہ اندر سے بند رکھنا، ان سانپ کا کام تھوڑی دیر میں تمام ہو جائے گا، چودھری نواز نے جمیلہ بیگم اور سمیرہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ تو وہ دونوں اپنے اپنے کمروں کی طرف ہو لیں۔ سمیرہ نے اپنے کمرے میں آنے کے بعد کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ وہ جیسے ہی سیدھی ہونے لگی تو اچانک پردے کے پیچھے سے نکل کر کسی نے مضبوطی سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ سمیرہ نے ڈر کر تیزی سے اس کے ہاتھوں سے نکلنے کی ناکام کوشش کی، مگر پیچھے کھڑی شخصیت کے ہاتھوں کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ ہاتھوں کے لمس سے وہ اتنا ضرور سمجھ گئی تھی کہ وہ جن ہاتھوں کی گرفت میں جکڑی ہوئی ہے وہ مردانہ ہیں۔ چلانا مت، میں کوئی دشمن نہیں ہوں، پیچھے کھڑے آدمی نے اس کے کانوں میں سرخوشی کی۔ اب تم ہاں کرو گی تو میں تمہیں چھوڑوں گا۔ پیچھے کھڑے آدمی نے اسے چھوڑنے کی اس سے اجازت چاہی تو سمیرہ نے کچھ سوچنے کے بعد اثبات میں سر ہلا دیا۔ پیچھے کھڑے اس آدمی نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ سمیرہ اپنے عقبی جانب گھومی تو وہ یہ دیکھ کر مزید ڈر گئی کہ اس کے پیچھے کھڑے آدمی نے اپنا چہرہ چھپانے کے لیے ڈھانٹا باندھ رکھا تھا۔ اس آدمی نے سمیرہ کی آنکھوں میں احتجاج اور الجھن دیکھی تو تیزی سے اپنا ڈھانٹا اتار دیا۔ تم؟ وہ سامنے والے آدمی کا چہرہ دیکھ کر حیرت سے بولی۔ گھوڑے پر ایک آدمی اپنے چہرے پر ڈھانٹا باندھے بیٹھا ہوا تھا، وہ گھوڑے کو بڑی تیزی سے بھگا رہا تھا۔ اس آدمی کی آنکھوں میں غصہ تھا اور اسی غصے کی وجہ سے اس کی آنکھیں خون کی طرح لال تھیں۔ وہ آدمی جلد اپنی منزل پر پہنچنا چاہتا تھا۔ جلدی وہ ایک شاندار حویلی کے قریب پہنچا۔ حویلی کی دائیں طرف کی دیوار کے ساتھ ایک کچا راستہ تھا۔ اس آدمی نے اپنے گھوڑے کا رخ اس کچے راستے کی طرف کر دیا۔ اس کا گھوڑا حویلی کی دائیں دیوار کے ساتھ آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ اچانک اس آدمی کی نظریں حویلی کی دیوار پر درخت کی لٹکی شاخوں پر پڑی تو اس آدمی نے گھوڑے کی لگام کھینچی اور گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ اس نے گھوڑے کو باہر موجود درختوں میں سے ایک کے ساتھ باندھ دیا اور پھر حویلی کی دیوار کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ حویلی کی دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی، وہ آسانی سے حویلی کی دیوار پر چڑھ سکتا تھا۔ اس آدمی نے جست لگائی تو اس کے ہاتھ دیوار تک گئے اور وہ دیوار پر لٹک گیا، اور پھر اس نے اپنے دھڑ کو جھکا دیا اور اس کا پاؤں دیوار پر ٹک گیا۔ وہ دیوار پر چڑھا
اور دیوار پر لٹکی درخت کی موٹی شاخوں کے ذریعے درخت تک بنا کوئی آواز کیے پہنچا اور اسی احتیاط سے درخت سے نیچے اترا اور درخت کے تنے کے پیچھے چھپ کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ جب اس کی پھولی ہوئی سانسیں بحال ہوئیں تو اس نے درخت کے تنے کے پیچھے سے اپنا چہرہ باہر نکالا اور اس کی عقابی آنکھیں حویلی کا جائزہ لینے لگیں۔ حویلی میں 2 پہرے دار کندھوں پر بندوق لٹکائے بڑے چوکس انداز میں حویلی کے صدر دروازے کے پاس پہرا دے رہے تھے۔ حویلی کے باقی افراد اپنے اپنے کمروں میں موجود تھے۔ اچانک اس آدمی کی نظر اپنے دائیں طرف پڑی تو اسے برآمدے میں گندم ڈالنے والا پڑھولا نظر آیا۔ اسے چھپنے کی جگہ کارآمد لگی جہاں وہ آسانی سے چھپ سکتا تھا۔ برآمدے میں لگے پیلے بلب کی روشنی پورے برآمدے میں پھیلی ہوئی تھی، مگر پڑھولے اور دیوار کے بیچ اس جگہ میں مکمل طور پر اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ آدمی دبے قدموں سے اس پڑھولے کی طرف بڑھا اور بآسانی اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے کانوں میں تیز نسوانی چیخ کی آواز پڑی تو اس نے تیزی سے پڑھولے کے پیچھے سے اپنا سر باہر نکالا۔ اس نسوانی چیخ سے حویلی میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ حویلی کے وہ دونوں پہرے دار تیزی سے برآمدے میں اس پڑھولے سے تھوڑی دور بنے کمرے میں داخل ہوئے۔ برآمدے میں بنے باقی کمروں سے ایک بوڑھی عورت، ایک باروب شخصیت کے مالک کا ادھیڑ عمر آدمی جس نے اونچے شملے والی پگڑی پہنی ہوئی تھی، جو حلیے سے ملازم ہی لگ رہا تھا، نکلے اور اس کمرے میں داخل ہو گئے جہاں سے نسوانی چیخ کی آواز ابھری تھی۔ اس آدمی کے تیز کان جلد ہی یہ جاننے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ کمرے میں موجود لڑکی نے ایک سانپ دیکھا تھا جسے پہرے داروں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ پھر اچانک اس آدمی نے تیزی سے اپنا سر پڑھولے کے پیچھے کر لیا کیونکہ ان 2 پہرے داروں میں سے ایک پہرے دار پڑھولے کی طرف ہی آ رہا تھا۔ وہ پہرے دار شاید سانپ کو ڈھونڈنے اس طرف آ رہا تھا۔ اس ٹھانٹا باندھے آدمی کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی۔ اس آدمی نے تیزی سے اپنی شلوار اوپر کی اور پنڈلی میں اڑسا تیز دھار چاقو باہر نکال لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پہرے دار اس آدمی تک پہنچتا، حویلی میں ایک مردانہ آواز گونجی۔ اس آدمی نے اپنا سر پھر پڑھولے کے پیچھے سے باہر نکالا۔ اس کی طرف بڑھتا پہرے دار اب الٹے قدموں واپس بھاگا۔ حویلی کی چھت کی طرف جانے والی سیڑھیوں کے پاس دوسرا پہرے دار زمین پر گرا تڑپ رہا تھا اور پہلے والا پہرے دار اسے بشیرے کے نام سے مخاطب کر کے پوچھ رہا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ لڑکی والے کمرے سے حویلی کے سارے افراد باہر نکلے۔ اس مرتبہ کمرے میں موجود خوبصورت لڑکی بھی ان کے ہمراہ تھی، جسے دیکھ کر آدمی کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ اس لڑکی کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ حویلی میں موجودہ پہرے دار بشیرے کو سانپ نے ڈس لیا تھا اور وہ سانپ چھت کی طرف گیا تھا۔ حویلی کے دونوں ملازموں خوشیہ اور بھورے کو حویلی کے مالک چودھری نواز نے اس سانپ کو ڈھونڈنے کے لیے چھت پر بھیجا۔ منہ پر ڈھانٹا باندھے اس آدمی نے موقع غنیمت جانا اور دبے قدموں اس لڑکی یعنی سمیرہ کے کمرے میں داخل ہو کر پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ اور بھورا اور خوشیہ چھت سے ناکام واپس لوٹے تھے۔ خوشیہ نے چودھری نواز کو نارنگ جوگی کو بلوانے کا مشورہ دیا تھا، جو پاس ہی جوگیوں کی بستی میں رہتا تھا۔ چودھری نے خوشیہ کی بات مان لی اور نارنگ جوگی کو لینے کے لیے خوشیہ کو بھیج دیا اور دوسرے پہرے دار بھورے کو بشیرے کی لاش اس کے گھر میں پہنچانے کا کہا اور سمیرہ اور اس کی دادی جمیلہ بیگم کو بھی ان کے کمروں میں جانے کا کہا اور کمروں کے دروازے اندر سے بند رکھنے کا حکم دیا۔ سمیرہ اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کرنے کے بعد سیدھی ہوئی تو پردے کی اوٹ میں منہ پر ڈھانٹا باندھے شخص کو دیکھ کر وہ مزید ڈر گئی اور سمیرہ چیخنے کا ارادہ کرنے ہی والی تھی کہ اس آدمی نے تیزی سے اپنے چہرے سے ڈھانٹا ہٹا دیا۔ تم؟ سمیرہ نے اس آدمی کا چہرہ دیکھا تو حیرت سے بولی، کاشف تم؟ ڈھانٹے والا وہ لڑکا کاشف ہی تھا جو اسے ریل گاڑی میں ملا تھا۔ وہ رحمت کسان کا بیٹا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سمیرہ نے بدستور حیرانگی بھرے لہجے میں پوچھا۔ بس تم سے ملنے کو دل چاہا سو چلا آیا، کاشف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ لرزتے ہونٹوں سے ہکلائی۔ مطلب یہی کہ جب سے میں گھر پہنچا ہوں تمہاری یاد مجھے سونے نہیں دے رہی تھی۔ چارپائی پر بار بار کروٹ لیتا تو تمہارا ہی چہرہ نظر آتا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر گھوڑے پر بیٹھا اور تم سے ملنے چلا آیا۔ دل کو قرار ہی نہیں مل رہا تھا۔ اب تمہیں دیکھا تو دل کو بہت سکون سا ملا، کاشف نے مسکراتے ہوئے اپنے دل کی کیفیت بیان کی۔ سمیرہ نے نظریں جھکائے ہوئے کہا، وہ دونوں آپ سے تم پر اتر آئے تھے، وہی جو تم سننا چاہتی ہو۔
کاشف نے مسکراتے ہوئے کہا تو سمیرہ نے اس کی طرف پلکیں اٹھائیں اور پھر جھکا لیں۔ میں نے ریل گاڑی میں ہی جان لیا تھا کہ تم مجھے پسند کرنے لگی ہو، اور میں بھی تمہیں پہلی نظر میں ہی دل دے بیٹھا تھا۔ کاشف آگے بڑھا اور سمیرہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ سمیرہ کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ خوشیاں نارنگ جوگی کو لے آیا تھا۔ نارنگ نے لال جوغا پہن رکھا ہوا تھا اور سر پر کالے رنگ کی پگڑی باندھ رکھی تھی اور ماتھے پر کالے رنگ کا بڑا سا ٹیکا لگا رکھا تھا۔ اس کی دائیں گال پر بڑا سا مسا تھا۔ اس نے ہاتھ میں بین پکڑ رکھی تھی اور کندھے پر کالے رنگ کا بڑا سا کپڑے کا تھیلا لٹکا رکھا تھا۔ وہ چودھری نواز کے سامنے پہنچا۔ سلام مائی باپ۔ نارنگ جوگی نے چودھری نواز کو سلام کیا، جس کا جواب چودھری نواز نے ہاتھ اٹھا کر دیا۔ نارنگ، تجھے معلوم تو ہو گیا ہوگا کہ ہم نے تجھے کس لیے یاد کیا ہے؟ چودھری نواز نے پہلے خوشیاں اور پھر نارنگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی مائی باپ، راستے میں خوشیاں نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ نارنگ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بس تو پھر اس خبیث سانپ کو پکڑو اور ختم کر دو۔ اس خبیث نے میرے ایک خاص بندے کو مار دیا ہے، چودھری نواز نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تسی فکر نہ کرو مائی باپ، تھوڑی دیر میں ہی وہ سانپ آپ کے قدموں میں مردہ حالت میں پڑا ہوگا، نارنگ نے کہا اور اپنے کندھے پر لٹکے تھیلے میں سے ایک پٹاری باہر نکال لی۔ چودھری نواز نے ایک کرسی باہر صحن میں منگوا لی تھی اور اب اس پر بیٹھ کر اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ نارنگ نے اس پٹاری کا ڈھکنا اٹھایا تو پٹاری میں سے ایک کالے رنگ کا سانپ پھنکارتے ہوئے باہر نکلا۔ چل شیرو، ڈھونڈ اس خبیث سانپ کو جس نے چودھری صاحب کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ نارنگ نے اس سانپ کو چوما اور صحن میں اینٹوں سے بنے فرش پر چھوڑ دیا۔ یہ کیا کر رہا ہے تو نارنگ؟ اگر اس سانپ نے گھر کے کسی فرد کو ڈس لیا تو؟ چودھری نواز نے غصے سے نارنگ کی طرف دیکھا۔ آپ فکر نہ کرو مائی باپ، یہ میرا پالا ہوا سانپ ہے۔ شیرو، میں نے اسے جو حکم دیا ہے یہ وہی پورا کرے گا۔ اس کا مقصد صرف اس سانپ کو ڈھونڈنا ہے اور اسے ختم کرنا ہے، نارنگ نے کہا تو چودھری نواز مطمئن ہو گیا۔ نارنگ وہی زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ سانپ اب صحن کے فرش پر رینگ رہا تھا۔ سمیرہ اور کاشف کھڑکی سے ہٹ آئے۔ سمیرہ نے کھڑکی کے پٹ بند کر دیے تھے۔ دونوں اب پلنگ پر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا کاشف، سمیرہ فکر مند لہجے میں بولی۔ کیوں؟ کاشف نے بظاہر پوچھا۔ حویلی کا ماحول بڑا خراب ہے۔ ایک سانپ نے عجیب بھگیڑا کھڑا کر دیا ہے۔ ایک موت بھی ہو گئی ہے اور سانپ ہے کہ ابھی تک نہیں ملا، سمیرہ پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ تم زیادہ پریشان مت ہو سمیرہ، میں نے بچپن سے ہی اس نارنگ جوگی کی بڑی چرچا سنی ہے۔ اس کا وہ پالتو سانپ ضرور اس خونی سانپ کو ڈھونڈ لے آئے گا، کاشف نے سمیرہ کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ اگر ابا جی نے تمہیں حویلی میں دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا، اور اگر انہوں نے تمہیں میرے کمرے میں دیکھ لیا تو قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ ان کا غصہ بڑا تیز ہے کاشف، سمیرہ نے خوف زدہ لہجے میں کاشف کو آگاہ کیا۔ تم خواہ ڈر رہی ہو سمیرہ، کاشف نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ تمہارا باپ مجھے نہیں دیکھے گا، باہر حویلی کا ماحول جیسے ہی شانت ہوگا میں چلا جاؤں گا، اور اب تم یہ ڈرنا ورنا بند کر دو۔ میں جان جوکھوں میں ڈال کر تم سے ملنے آیا ہوں اور تم ہو کہ بار بار مجھے ڈرا رہی ہو۔ اب اگر تم نے ایسی ویسی بات کی تو میں چودھری صاحب کے سامنے جا کر اپنی محبت کا اعلان کر دوں گا۔ کاشف کی اس بات پر سمیرہ بے اختیار مسکرا دی۔ ادھر چودھری نواز کے پاس زمین پر بیٹھا نارنگ اپنی جگہ سے اچھلا اور پھر تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چودھری نواز اس کے یوں کھڑے ہونے پر چونکا۔ کیا ہوا نارنگ؟ چودھری نواز نے حیرانگی سے پوچھا۔ مائی باپ، کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، اتنا کہہ کر نارنگ تیزی سے حویلی کی چھت کی طرف جانے والی سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ جاؤ خوشیاں، جا کر دیکھو کیا مسئلہ ہے، چودھری نواز نے اپنی کرسی کے پیچھے کھڑے خوشیاں کو حکم دیا تو خوشیاں بھی تیز قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ ماں یارو، اس خبیث سانپ نے میرے شیرو کو مار دیا، نارنگ کی روتی ہوئی آواز چودھری نواز کے کانوں میں پڑی۔ کمرے میں بیٹھے کاشف اور سمیرہ بھی نارنگ کے رونے سے چونکے۔ یہ کیا ہوا؟ سمیرہ خوفزدہ لہجے میں ہکلائی۔ تم ڈرو مت سمیرہ، میں یہیں رکتا ہوں، تم باہر جا کر دیکھو نارنگ کیوں رو رہا ہے، کاشف نے سمیرہ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم پلنگ کے نیچے چھپ جاؤ، میں باہر جا کر دیکھتی ہوں، سمیرہ کاشف کی طرف دیکھتے ہوئے ہکلائی تو کاشف نے اس بات میں سر ہلا دیا اور سمیرہ کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی۔
نارنگ اور خوشیاں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے۔ نارنگ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں اس کا پالتو سانپ شیرو خون سے رنگا جھول رہا تھا۔ جمیلہ بیگم بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھیں۔ یہ کیا بچوں کی طرح رونا لگا رکھا ہے تو نے نارنگ؟ ایک سانپ ہی تو مرا ہے، تو ایسے رو رہا ہے جیسے تیرے گھر کا کوئی مر گیا ہو۔ چودھری نواز نے غصے سے نارنگ جوگی کو ڈانٹا۔ جمیلہ بیگم نے ناگواری سے چودھری نواز کی طرف دیکھا۔ مائی باپ، یہ سانپ میرا پتر تھا، میں نے اسے بڑے نازوں سے پالا ہے، ایک بیٹے کی طرح رکھا ہوا تھا، لیکن اس خونی سانپ نے اسے مار دیا، نارنگ نے روتے ہوئے بتایا۔ اچھا تو یہ رونا دھونا بند کر اور یہ بتا کہ اس سانپ کو ڈھونڈ سکتا ہے کہ نہیں؟ چودھری نواز نے نارنگ جوگی کے دکھ کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ مائی باپ، میرے علاوہ اس سانپ کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، آپ نے دیکھ ہی لیا اس نے آپ کے ایک بندے اور میرے شیرو کا کیا حال کر دیا ہے۔ میرے شیرو کا مقابلہ کوئی عام سانپ نہیں کر سکتا، وہ سانپوں کی نسل میں سے ایک خاص سانپ ہے، نارنگ نے کہا۔ خاص سانپ؟ چودھری نواز نے حیرانگی سے سوالیہ نگاہوں سے نارنگ کی طرف دیکھا۔ جی مائی باپ، خاص سانپ، اسی لیے تو وہ کسی کے قبضے میں نہیں آ رہا۔ لیکن نارنگ کہتے کہتے رکا۔ لیکن کیا؟ چودھری نواز نے اضطراری لہجے میں نارنگ سے پوچھا۔ لیکن اگر اس سانپ کو پکڑا نہ گیا تو وہ گھر کے افراد کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نارنگ خطرناک لہجے میں بولا۔ تو پھر میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، پکڑو پھر اسے، چودھری نواز غصے سے بولا۔ اس کے چہرے پر پہلی مرتبہ پریشانی نے بسیرا کیا تھا۔ پکڑتا ہوں مائی باپ، میں اس سانپ کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ اس کی آنے والی نسلیں یاد کریں گی، نارنگ نے غصے سے جبڑے بھینچتے ہوئے اس نے شیرو کے مردہ سانپ کو پٹاری میں ڈالا اور تھیلے میں پٹاری رکھنے کے بعد بین تھیلے سے نکال لی اور زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اب دیکھیے گا مائی باپ، وہ خونی سانپ جہاں بھی ہوگا کیسے بل سے نکل کر رینگتا ہوا میرے قدموں میں آئے گا، نارنگ نے چودھری نواز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو چودھری نواز نے اپنے پیچھے کھڑے خوشیاں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ خوشیاں، وہ سانپ تمہیں جیسے ہی نظر آئے بندوق کی گولی سے اس کا سر اڑا دینا۔ نہ مائی باپ نہ، ایسا ہرگز مت کیجیے گا، وہ سانپ گولی سے مرنے والا نہیں ہے، اسے صرف میری یہ بین ہی قابو کر سکتی ہے، میں آپ کی آنکھوں کے سامنے اسے سزا دوں گا، نارنگ نے چودھری نواز کو منع کرتے ہوئے کہا۔ تو چودھری نواز نے صرف سر ہلانے میں ہی اکتفا کیا۔ نارنگ جوگی نے اب بین بجانا شروع کر دی تھی۔ وہاں کھڑی جمیلہ بیگم اور سمیرہ کی حالت کافی پتلی ہو رہی تھی۔ نارنگ بین بجاتے ہوئے اپنی آنکھیں ارد گرد گھما رہا تھا۔ بین کی آواز سے حویلی کا ماحول خاصا پراسرار ہو گیا تھا۔ اچانک صحن میں لگے درخت کے پتوں میں سے سرسراہٹ سی پیدا ہوئی۔ نارنگ کے علاوہ وہاں کھڑے سب افراد پتوں کی سرسراہٹ سے چونکے۔ نارنگ کی آنکھیں اب اس درخت پر ٹکی ہوئی تھیں۔ پھر درخت کی شاخ پر اچانک ایک کالے رنگ کا سانپ نظر آیا، جسے دیکھ کر سمیرہ اور جمیلہ بیگم کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ تیزی سے چودھری نواز کے قریب ہو گئیں۔ اب اس سانپ کو دیکھ کر نارنگ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہوئی تھی۔ اب وہ سانپ درخت کی شاخ سے لٹک رہا تھا، پھر وہ سانپ زمین پر گرا اور رینگتا ہوا بین بجاتے ہوئے نارنگ کی طرف بڑھا۔ چودھری نواز، خوشیاں، جمیلہ بیگم اور سمیرہ کے جسم میں سنسنی کی تیز لہر دوڑ گئی تھی۔ سانپ رینگتا ہوا نارنگ کے پاس پہنچا اور کنڈلی مار کر پھن پھیلا کر بیٹھ گیا۔ اب نارنگ کی سانسیں جیسے ہی ٹوٹتیں، اس نے لپک کر سانپ کو گردن سے پکڑنا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چھن چھن چھن، اچانک نارنگ کے کانوں میں پائل کی تیز آواز پڑی تو نارنگ نے سانپ سے نظریں ہٹائیں اور سامنے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ سامنے ہو بہو سمیرہ جیسی لڑکی کھڑی تھی۔ نارنگ نے حیرانگی سے چودھری نواز کے قریب کھڑی سمیرہ کی طرف نظریں گھمائیں اور پھر اپنے سامنے کھڑی سمیرہ جیسی ہو بہو لڑکی کی طرف دیکھا۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا، فرق تھا تو صرف اتنا کہ سامنے کھڑی لڑکی کے ارد گرد سفید روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اسی حیرت نے نارنگ کی سانسوں کو اکھڑنے پر مجبور کر دیا اور وہ غلطی اس کی زندگی کی آخری غلطی بن گئی۔ سانس اکھڑنے پر بین کی آواز جیسے ہی بند ہوئی، کنڈلی مارے سانپ نے برق رفتاری سے نارنگ کو ہاتھ پر ڈس لیا اور اپنا زہر نارنگ کے ہاتھ کی رگوں میں منتقل کر دیا۔ نارنگ کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی، جس نے حویلی کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔
چودھری نواز اور خوشیہ نارنگ کی طرف بڑھے جو زمین پر لیٹا بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اب اس لڑکی کی تلاش کر رہی تھیں جو اب کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ سانپ بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ مائی باپ سانپ، لڑکی اکھڑتی ہوئی سانسوں سے نارنگ کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے۔ لڑکی کے ذکر پر چودھری نواز چونکا۔ کون لڑکی نارنگ؟ چودھری نواز نے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے نارنگ سے پوچھا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ وہ سانپ شاید بہت زہریلا تھا جو کسی کو بھی زندگی کی مہلت نہیں دیتا۔ نارنگ کے منہ سے جھاگ بہنے لگے تھے اور پھر وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس سانپ کی تو میں، چودھری نواز نے اٹھتے ہوئے ارد گرد نگاہیں دوڑائیں، مگر وہ سانپ پھر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ سمیرا نے حیرانگی سے نظریں اٹھا کر اس ساری حویلی کو دیکھا جو ہر لمحے نئے سے نیا منظر پیش کر رہی تھی۔ سمیرا جب سے حویلی میں آئی تھی ایسے ہی پراسرار واقعات اسے دیکھنے کو مل رہے تھے۔ نارنگ کے منہ سے لڑکی کا ذکر سن کر وہ بھی چونکی تھی اور برآمدے میں نظر آنے والی اس کی ہم شکل عورت یاد آ گئی تھی۔ دو موتیں اور وہ سانپ شیرو جو یقیناً دوسرے سانپ سے اپنی زندگی کی بازی ہارا تھا۔ اب تو چودھری نواز کے چہرے پر بھی خوف نظر آنے لگا تھا۔ خوشیہ بھی کم خوف زدہ نہیں تھا۔ خوشیہ، چودھری نواز کو اپنی آواز دو کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جی چودھری صاحب، اس نے بھی کھوئے کھوئے لہجے میں جواب دیا۔ نارنگ کی لاش کو اس کی بستی میں پہنچا آؤ۔ چودھری نواز نے حویلی کے صحن میں پڑی نارنگ کی لاش پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ جی اچھا چودھری جی، بھورا آنے والا ہے، میں اسے بھیجتا ہوں، میرا یہاں سے جانا ٹھیک نہیں ہے، خوشیہ نے اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہا۔ جواباً چودھری منہ سے کچھ نہ بولا اور بوجھل بوجھل قدموں سے حویلی کی بیٹھک کی طرف بڑھا۔ سمیرا پتر، آپ اور اماں جی بھی اپنے اپنے کمروں میں جاؤ، میں اس سانپ کا بندوبست کراتا ہوں، خوشیہ نے سمیرا اور جمیلہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں بھی چپ چاپ اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھیں۔ سمیرا نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پلنگ پر بیٹھ گئی۔ حویلی میں ہونے والے پراسرار واقعات نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اچانک وہ چونکی اور خیالوں کے بھنور سے باہر نکلی اور کمرے میں ارد گرد نگاہیں دوڑائیں اور پھر تیزی سے جھک کر پلنگ کے نیچے دیکھا۔ پلنگ کے نیچے کا حصہ بھی بالکل خالی تھا۔ یہ کاشف کہاں چلا گیا ہے؟ وہ پریشانی سے بڑبڑائی۔ وہ باہر نکلنے سے پہلے کاشف کو پلنگ کے نیچے چھپنے کا مشورہ دے کر گئی تھی، اور اتنا تو وہ سمجھ ہی گئی تھی کہ وہ خواب نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جب سے حویلی میں آئی تھی ایک مرتبہ بھی سو نہیں سکی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا چکر ہے؟ اس نے ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنی کن پٹی کو مسلا۔ دن بھر کی تھکاوٹ اور حویلی میں ہونے والے پراسرار واقعات نے اس کے ذہن کو مزید جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا اور آرام اس کا منتظر تھا۔ حالانکہ ایسے وقت میں انسان کو نیند نہیں آتی، لیکن اب اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور پلکیں بھاری ہو رہی تھیں۔ وہ پلنگ پر ٹیک لگا کر بیٹھی اور اپنی ٹانگیں سیدھی کر لیں اور آنکھیں بند کر لیں۔ چھن چھن۔ ابھی وہ نیند کی وادی میں مکمل طور پر نہیں ڈوبی تھی کہ پائلوں کی تیز آواز نے اس کی کچی نیند میں خلل ڈالا۔ اس نے نیند میں ڈوبی بھاری بھاری پلکوں کو کھولا اور گردن سیدھی کر کے سامنے دیکھا تو نیند فوراً اس کی آنکھوں سے رفو چکر ہو گئی اور اس نے اپنی آنکھوں کو جھٹکے سے کھولا۔ اس کے کمرے میں دروازے کے پاس اس کی ہمشکل عورت اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ وہ چونکی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو ملا۔ وہ عورت اب بھی اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اچانک سمیرا کے جسم کو ایک جھٹکا لگا۔ وہ بے اختیار پلنگ سے نیچے اتری اور اس لڑکی کی طرف بڑھی۔ سمیرا کی حالت سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ نیند میں چل رہی ہو۔ سمیرا کی ہمشکل عورت نے سمیرا کے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر برآمدے میں نکل آئی۔ سمیرا بھی اس کی رہنمائی میں برآمدے میں پہنچی تو برآمدے میں وہ عورت کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ سمیرا کے جسم کو دوبارہ جھٹکا لگا اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ابھی ابھی نیند سے جاگی ہو، مگر سامنے صحن میں موجود منظر نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ صحن میں کاشف اپنے دونوں ہاتھ اوپر کیے کھڑا تھا اور خوشیہ نے اس پر بندوق تانی ہوئی تھی۔
چودھری نواز خوشیہ کے پاس ہی خستہ حالت میں کھڑا تھا۔ اس کے سر پر اس کی پگڑی موجود نہیں تھی، سر کے بال بری طرح الجھے ہوئے تھے، نچلا ہونٹ بھی پھٹا ہوا تھا اور کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے۔ ختم کر دے خوشیہ اس نالی کی کیڑے کو، چودھری نواز نے انگارہ اگلتی ہوئی آنکھوں سے کاشف کی طرف دیکھتے ہوئے خوشیہ کو حکم دیا۔ نہیں! چودھری نواز کا فرمان سن کر سمیرہ زور سے چلائی۔ چودھری نواز، خوشیہ اور کاشف نے حیرانگی سے سمیرہ کی طرف دیکھا۔ سمیرہ بھاگ کر کاشف کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں ابا جی نہیں، اسے مت ماریے، میں اس سے پیار کرتی ہوں۔ سمیرہ نے بظاہر چودھری نواز پر بم پھینکا۔ چودھری نواز غصیلی نظروں سے سمیرہ کی طرف دیکھنے لگے۔ چودھری نواز بوجھل قدموں کے ساتھ حویلی کی بیٹھک کی طرف بڑھا۔ موجودہ واقعات اور صورتحال نے اس کے جسم کی توانائی جیسے نچوڑ لی تھی۔ وہ اپنی پوری زندگی میں آج پہلی مرتبہ اتنا پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اس سانپ نے حویلی کے ہر فرد کو پریشان کر دیا تھا۔ خوشیہ حویلی سے باہر بھولے کو دیکھنے گیا تھا تاکہ نارنگ جوگی کی لاش اس کی بستی میں پہنچا آئے۔ بھورا بشیرے کی لاش اس کے گھر چھوڑنے گیا تھا۔ چودھری نواز کرسی پر ڈھیر سوچوں میں مگن تھا کہ قدموں کی چاپ سے وہ چونکا۔ اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو بیٹھک کے دروازے کے پاس کھڑا ایک خوبصورت نوجوان وحشت بھری نظروں سے گھور رہا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ چودھری نواز غصے سے اس نوجوان پر برسا۔ میں تیری موت ہوں، ظالم کمینے انسان، اور میں تمہیں یہاں ختم کرنے آیا ہوں۔ وہ لڑکا غصے سے گرجا، ساتھ ہی وہ چودھری نواز کی طرف بڑھا۔ چودھری نواز کرسی سے اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا مگر وہ لڑکا چودھری کے قریب پہنچا اور زوردار لات چودھری نواز کے سینے پر دے ماری تو چودھری نواز بلبلاتا ہوا کرسی سمیت زمین پر جا گرا۔ وہ لڑکا آگے بڑھا اور زمین پر پڑے چودھری نواز پر لاتوں اور گھوسوں کی بارش کر دی۔ چودھری نواز کی اونچی شملے والی پگڑی بھی اس کے سر کا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ اس نوجوان نے چودھری نواز کو گریباں سے پکڑا اور اوپر اٹھا لیا۔ اس اوپر اٹھانے میں چودھری نواز کی قمیض کے سارے بٹن ٹوٹ گئے اور قمیض بھی پھٹ گئی۔ چودھری نواز کی حالت کافی خستہ حال تھی۔ اس کا نچلا ہونٹ پھٹ چکا تھا اور سر کے بال بھی بری طرح الجھ چکے تھے۔ ذلیل انسان، بہت جی لیا تو نے اور بہت ظلم کر لیا تو نے غریب عوام پر اب تیرا آخری وقت آ گیا ہے۔ اس لڑکے نے چودھری نواز کو گریباں سے پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے کہا۔ کون ہو تم اور میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ چودھری نواز نے ہکلاتے ہوئے پوچھا تو اس لڑکے نے اس کی ساری چودراہٹ نکال دی تھی۔ چودھری نواز نے شاید اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنی مار نہیں کھائی تھی۔ میں رحمت کسان کا بیٹا کاشف ہوں، اس لڑکے یعنی کاشف نے بتایا تو چودھری نواز نے حیرت سے کاشف کی طرف دیکھا۔ آج میں تجھ سے اپنے باپ، چاچا اور اپنی پھوپھی کا بدلہ لینے آیا ہوں۔ اسی وقت خوشیہ ہاتھ میں بندوق لیے اندر داخل ہوا۔ اے لڑکے، چھوڑ دے چودھری صاحب کو، نہیں تو تیرے سر میں گولی مار دوں گا، خوشیہ نے کاشف کو دھمکاتے ہوئے کہا تو کاشف نے چودھری نواز کا گریبان چھوڑ دیا۔ شاباش خوشیہ، تو بالکل صحیح وقت پر پہنچا ہے۔ چودھری نواز کی جان میں جان آئی تو اس نے خوشیہ کو داد دیتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس نے ایک زناٹے دار تھپڑ کاشف کے گال پر دے مارا۔ حرام زادے، وہ اسی لائق تھے، اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، ان کا یہی حشر ہونا تھا۔ چودھری نواز یکدم گیدڑ سے شیر بن گیا تھا۔ چل خوشیہ، اسے بھی باہر صحن میں لے کر چلتے ہیں اور اسے بھی اس کے اپنوں کے پاس بھیج دیتے ہیں، چودھری نواز نے کہا تو خوشیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ تینوں بیٹھک سے باہر آ گئے۔ اب تیری زبان کیوں تالو سے چپک گئی ہے چودھری نواز؟ کیوں کوئی حکم نہیں دیتا تو خوشیہ کو کہ تیری اکلوتی بیٹی کو مار دے؟ جمیلہ بیگم اچانک بھرائی ہوئی آواز میں پھٹ پڑیں۔ اب تیری غیرت کو کیا ہوا چودھری نواز؟ کیوں حکم نہیں دیتا تو خوشیہ کو کہ وہ تیری سمیرہ کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دے؟ چودھری نواز کا سر شرم سے جھک گیا۔ بوڑھی جمیلہ بیگم کے جسم میں جیسے بجلی بھڑک اٹھی تھی۔ سر مت جھکا چودھری، خوشیہ کو حکم دے کہ وہ سمیرہ کو بھی میری نورین کی طرح ختم کر دے، جمیلہ بیگم دہائی دیتے ہوئے بولیں۔ آج تیرا اپنا خون ہے تو تیری زبان تیرا ساتھ کیوں نہیں دے رہی؟ اس وقت تو نے میری نورین اور اس کے عاشق کو بھی یہیں مارا تھا۔ میں تیرے سامنے کتنا گڑ گڑائی تھی لیکن تو نے میری ایک نہ سنی اور دونوں کو مار کر اس گھوڑے والے کمرے میں دفن کر دیا، جمیلہ بیگم روتے ہوئے بولیں۔ چپ کر اماں اور اندر جا، چودھری نواز غصے سے جمیلہ بیگم پر
برستے ہوئے بولا۔ میں چپ نہیں رہوں گی چودھری، آج میرے اللہ نے میرا دکھتا ہوا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا۔ آج اس نے وہی وقت تیرے سامنے لا کر کھڑا کیا ہے۔ یاد ہے تو نے نورین اور اس کے عاشق کو مارتے وقت کہا تھا کہ جب بیٹیاں عزت سے کھیلنے لگیں تو انہیں ختم کر دینا چاہیے۔ آج تیرے سامنے وہی وقت کھڑا ہے۔ تیری بیٹی نے بھی تیری عزت سے کھیلا ہے، اس نے ایک غریب اور نچلے طبقے کے لڑکے سے محبت کی ہے۔ اب انصاف کر چودھری، نہیں تو میری نورین کا خون آخرت میں تجھ سے حساب مانگے گا۔ جمیلہ بیگم روتے ہوئے بولیں، برسوں سے بندھا بند آج ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے اتنے سالوں کے چپ ہونٹ بار بار ہل رہے تھے۔ سمیرہ کے پیچھے کھڑے کاشف نے موقع غنیمت جانا اور تیزی سے اپنی پنڈلی میں ارسا ہوا چاقو نکالا اور چودھری نواز کی طرف پھینکا تو چاقو سیدھا چودھری نواز کے عین دل کے مقام پر لگا۔ چودھری نواز کے منہ سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی جس نے حویلی کے در و دیوار کو ایک مرتبہ پھر ہلا کر رکھ دیا۔ سمیرہ کو کاشف سے ایسی امید ہرگز نہیں تھی اور نہ ہی جمیلہ بیگم کو۔ چودھری نواز اب صحن کے فرش پر پڑا بری طرح تڑپ رہا تھا۔ سمیرہ گھومی اور اس نے اندھا دھند کاشف کے چہرے پر تھپڑوں کی بوچھاڑ کر دی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ میرے باپ کو مار ڈالا، وہ شدت سے جذبات سے چلاتے ہوئے بولی۔ صحیح کیا ہے میں نے، جواباً کاشف سمیرہ کے چلتے ہاتھ پکڑ کر چلایا۔ خشیہ زمین پر تڑپتے چودھری نواز کی طرف بڑھا۔ تمہاری پھوپھی یعنی نورین کو جس لڑکے سے محبت ہوئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا چاچا جمیل تھا۔ کاشف نے حیران کن انکشاف کیا۔ تمہارے باپ نے میرے چاچے کو تو قتل کیا مگر کہانی وہیں ختم نہیں کی۔ تمہارے اس ظالم اور گھمنڈی باپ نے اس خشیہ کے ساتھ مل کر میرے باپ کو بھی مار ڈالا، اور یہی نہیں، میری پھوپھی کی عزت پامال کرنے کے بعد اس کی لاش کھیتوں میں پھینکوا دی۔ جب میں آج اپنے گھر پہنچا تو میں نے اپنی ماں سے تمہارا ذکر کیا۔ میری ماں تمہارے باپ کے نام پر بھڑک اٹھی۔ اپنے باپ، چاچے اور پھوپھی کے قاتل سے محبت کرتا ہے تو؟ ماں بھرائی ہوئی آواز میں چیخی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو ماں؟ میں نے حیرانگی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ سچ کہہ رہی ہوں میں، میری ماں لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ تو نے آتے ہی میرے زخم ہرے کر دیے۔ وہ ظالم چودھری تیرے باپ، تیرے چاچے اور پھوپھی کا قاتل ہے۔ میری ماں سینہ کوبی کرتے ہوئے بولی۔ ساتھ ہی میری ماں نے مجھے ساری بات بتائی۔ تمہاری پھوپھی نورین ایک دن کھیتوں میں آئی تو اس نے میرے چاچے جمیل کو وہاں کام کرتے دیکھا۔ وہ پہلی نظر میں ہی میرے چاچے کو اپنا دل دے بیٹھی، اور ایک دن موقع دیکھ کر اس نے اپنی محبت کا اظہار میرے چاچے سے کیا تو میرے چاچے نے تمہاری پھوپھی کو ان دونوں کے بیچ ذات پات کے حائل دیوار سے آگاہ کیا۔ مگر عشق اندھا ہوتا ہے، وہ پہلے پہل بعد میں آنے والے اذیتوں کو محسوس نہیں کرتا۔ تمہاری پھوپھی بھی نہ مانی اور میرے چاچے کو تمہاری پھوپھی کی محبت کے آگے ہار ماننی پڑی۔ جب تمہارے اس ظالم باپ کو خشیہ کے ذریعے ان دونوں کی خفیہ محبت کے بارے میں پتہ چلا تو اپنے بندوں سے میرے چاچے کو خوب پٹوایا اور میرے باپ کو بھی آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر میرا چاچا باز نہ آیا تو وہ اسے مروا دے گا۔ میرے باپ نے میرے چاچے کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ اور تمہاری پھوپھی اب محبت کے دریا میں کافی آگے بہہ چکے تھے۔ میرے چاچے نے میرے باپ کے سامنے تو ہاں کر دی مگر وہ اسی شام تمہاری پھوپھی سے ملا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو دونوں نے بھاگنے کا منصوبہ بنایا اور بھاگ بھی گئے مگر زیادہ دور نہیں پہنچ پائے اور خشیہ نے انہیں پکڑ لیا۔ وہ انہیں حویلی میں لے آیا۔ انا اور تیش میں آ کر تمہارے باپ نے دونوں کو مار دیا اور بقول تمہاری دادی کے گھوڑوں کے استبل میں دفنا دیا۔ میرے باپ نے میرے چاچے کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں درج کرائی تھی۔ تھانے دار بھی تمہارے باپ کے ٹکڑوں پر پلنے والا نکلا۔ اس نے تمہارے باپ کو بتایا تو اس نے میرے باپ کو بھی مروا دیا اور رات کے وقت میری جوان پھوپھی کو گھر سے اٹھوا لیا اور اس کی عزت پامال کرنے کے بعد اسے مار ڈالا اور اس کی لاش کھیتوں میں پھینکوا دی۔ میرے ماموں نے مجھے اور میری ماں کو شہر جانے کا مشورہ دیا۔ ماں نے مجھے تو ماما جی کے ساتھ بھیج دیا مگر خود نہ آئی، اور جب آج اس نے مجھے اس راز سے آگاہ کیا تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، اور ماں کے سونے کے بعد اس ظالم کو میں اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے یہاں چلا آیا، اور آج میرا انتقام پورا ہو گیا۔ یہاں تک کہہ کر کاشف خاموش ہو گیا اور پھر تھوڑے توقف کے بعد بولا، اگر اب بھی تم سمجھتی ہو کہ میں غلط کیا ہے تو جو چاہے مجھے سزا دو۔
چودھری نواز کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور برسوں کے وفادار خوشیہ کی آنکھوں میں نفرت کے سائے گردش کرنے لگے تھے۔ اس نے اٹھ کر بندوق کا رخ کاشف کی طرف کیا۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، خوشیہ نے نفرت سے کاشف کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اسی وقت حویلی میں ایک فائر کی آواز گونجی۔ سمیرہ اور جمیلہ بیگم کے منہ سے چیخ نکلی۔ تیسری چیخ بجائے کاشف کے خوشیہ کی تھی اور حویلی میں گونجنے والا فائر ہوائی فائر کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جیسے ہی خوشیہ نے اس کی بندوق ٹریگر دبانا چاہا، اچانک اس کے پیر میں درد کی تیز لہر اٹھی اور بندوق کا رخ آسمان کی طرف ہو گیا اور کاشف کے لگنے والی گولی آسمان کا رخ کر گئی۔ خوشیہ نے دیکھا اس پراسرار سانپ نے اسے ڈس لیا تھا۔ سانپ کو دیکھ کر جمیلہ بیگم اور سمیرہ کے منہ سے ایک مرتبہ پھر چیخیں نکلیں۔ اب حویلی کے صحن کے فرش پر تڑپنے کی باری خوشیہ کی تھی۔ جلد ہی وہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس کے منہ سے جھاگ بہنے لگے۔ حویلی کے صحن میں اب 3 لاشیں پڑی تھیں، چودھری نواز، خوشیہ اور نارنگ کی۔ اس سانپ کے ارد گرد اب دھواں جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ پھر اس دھوئیں نے انسانی قد و خال اختیار کرنے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ آج میرا انتقام بھی پورا ہو گیا۔ اس خوبصورت نوجوان کے ہونٹ ہلے۔ کاشف، سمیرہ اور جمیلہ بیگم حیرت اور الجھن کے ملے جلے اثرات سے اس خوبصورت نوجوان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میرا نام دیپ ہے اور میں سانپوں کی خاص نسل سے ہوں۔ ہماری نسل کے سانپ 100 سال بعد انسانی روپ دھار لیتے ہیں۔ میرے 100 سال بھی پورے ہو چکے تھے، لیکن میں انسانی روپ نہیں دھار سکتا تھا کیونکہ میں انتقام کی آگ میں جھلس رہا تھا۔ میرے انسانی روپ میں آنے میں انتقام ہی رکاوٹ بن رہا تھا۔ وہ آج پورا ہو گیا اور میں انسانی روپ میں آ گیا۔ چودھری نواز اور خوشیہ نے میری زندگی میں کبھی نہ پر ہونے والا خلا پیدا کر دیا تھا۔ میں اور میری بیوی چودھری نواز کے ڈیرے کے پاس ہی ایک بل میں ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے اور ہم آنے والے 20-25 سالوں میں انسانی روپ دھارنے والے تھے۔ ایک دن میں بل میں موجود نہیں تھا اور میری بیوی بل کے باہر موجود تھی۔ خوشیہ اور چودھری نواز کی نظر میری بیوی پر پڑی تو وہ تیزی سے اپنے بل میں گھس گئی۔ چودھری نواز نے خوشیہ کو میری بیوی کی بل میں آگ پھینکنے کا حکم دیا۔ خوشیہ نے درخت سے ایک شاخ توڑ کر اسے آگ لگا دی اور اس جلتی ہوئی شاخ کو بل میں ڈال دیا تو وہ آگ میری بیوی کو نگل گئی اور میں خاموشی سے اس طرف کنڈلی مارے یہ تماشا دیکھ رہا تھا، اور میں کر بھی کیا سکتا تھا۔ آج کی رات مجھے انسانی روپ ملنے والا تھا، اس لیے میری طاقتوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ غائب ہونا بھی میری طاقتوں میں شامل تھا۔ سانپ چاہے 100 سال کا بھی ہو جائے، اپنا انتقام ضرور لیتا ہے، سو آج میں نے اپنا انتقام لے لیا ہے۔ یہاں تک کہہ کر وہ انسانی سانپ جس کا نام دیپ تھا خاموش ہو گیا۔ پھر اس کے ارد گرد دھواں چھانے لگا اور جب دھواں چھٹا تو وہاں سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ پھر وہ رینگتا ہوا حویلی میں لگے بڑے سے درخت کی طرف بڑھ گیا۔ دیکھا سمیرہ، تیرے باپ کی کالی کرتوتیں۔ اس کے ظلم سے انسان تو تنگ تھے ہی، مگر اس نے دوسری مخلوق کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا۔ اسے اگر کاشف نہ مارتا تو کوئی اور مار دیتا، کیونکہ اس کی ساری زندگی ظلم میں گزری ہے۔ تمہیں بھی نواز نے اپنے سے دور اسی لیے رکھا تھا کہ تم بھی اس کی بہن کی طرح اس کی عزت سے نہ کھیل سکو، لیکن پیار کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ تم جب حویلی میں اتنے سالوں کے بعد واپس آئیں تو تمہاری شکل ہو بہو میری نورین سے ملتی جلتی ہے۔ نورین کی یاد میں تمہارے گلے لگ کر خوب روئی، جمیلہ بیگم نے بظاہر سمیرہ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ سمیرہ کے سامنے اب اس کی ہمشکل عورت کا معمہ بھی حل ہو گیا۔ وہ اس کی پھوپھی نورین تھیں جو بار بار اس کے سامنے آ رہی تھیں، اور اب بھی وہ سفید روشنی میں گھری اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھیں، اور سمیرہ بھی بے اختیار مسکرا پڑی۔